مینار کا آج آخری لیکچر ہے دفاعی مینار پر. یہ آخری پیراگراف ہے جو پیج نمبر 86 کے آخری پیراگراف سے میں شروع کر رہا ہوں. دفاعی مینار پر چڑھنے کی جو حسرت دل میں رہ گئی تھی اسے میں نے مغربی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جا کے پورا کیا. میں نے ایک سردار کے یہاں کھانا کھایا اور مہمان کا حق کے آسائش استعمال کرتے ہوئے مٹی کے اس مینار پہ جا چڑھا جو حویلی کے ایک کونے میں بنا ہوا تھا. باہر سے تو اس کی لپائی کی ہوئی تھی مگر اندر سے مینار تاریک اور خستہ تھا. خاک ریز سے روشنی کی جو کرن آتی تھی زمین سے یا سوراخ سے، وہی ہمارا زینہ تھا، وہی ہماری سیڑھی تھی. مینار کی شہنشین بھی ایک ٹوٹی ہوئی کرسی تھی اور چند کارتوس پڑے ہوئے تھے. پاس ہی ایک ٹرانزسٹر بج رہا تھا. میں نے کبھی ٹاٹ میں مخمل کا پیوند تو نہیں دیکھا مگر میسوپوٹیمیا کے دفاعی میناروں کی طرز کے 1000 سال پرانے مٹی کے میناروں میں بیسویں صدی کا گاتا بجاتا پیوند لگا ضرور دیکھا ہے. میں اصل میں سکرین سے ہی پڑھ رہا ہوں اور ظاہر ہے مجھے تھوڑا باریک پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے مجھے پڑھنے میں. میں نے سن رکھا تھا کہ یہ مینار طوفانی علاقوں میں خطرناک چٹانوں پہ بنائے جاتے ہیں اور ان میں رات کو روشنی کرنے کے لیے زندگی کی جفاکشی مشکلات اور تنہائی سے عبارت ہے. روشنی کرنے والے کے لیے یہ کام کافی مشکل تھا کہ رات کے وقت اس میں وہ روشنی کرے. اگر طوفان آ جائے تو دنوں تک اہل مینار کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا. طوفان باد و بارہ میں یہ مینار میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ باہر سے اشیاء خورد و نوش یا رہنے کی چیزوں نہیں لا پاتے تھے، لہٰذا وہ قطع تعلق ہو جاتا تھا باہر کی دنیا سے. میں ایک ایسا ہی روشن مینار دیکھنے گیا. ہر چیز بدل چکی تھی. روشنی اب تیل سے نہیں بلکہ گیس اور بجلی سے کی جاتی تھی. اب پہلے یہ مصر گیا، مصر کی بات کرنا شروع کیا، پھر میسوپوٹیمیا کی ذکر کرنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے مختار مسعود صاحب نے مختلف تاریخی حوالوں میں جا خود کو سمو دیا. پھر دیوار چین پہ چلے گئے. اب یہ فاٹا کی طرف جو خیبر پختونخوا کے علاقے کی طرف چلے گئے ہیں اور آگے دیکھیے کدھر جاتے ہیں. میں نے ایک اور روشن مینار دیکھا ہے. پہلے تو میرے یہ ذہن پہ نقشے پہ لگے ہوئے نقطے کی صورت میں محفوظ رہا. پھر ایک دن آنکھیں جبکہ تو وہ نقطہ مینار بن چکا تھا. ایشیا کے نقشے پہ نظر ڈالیں تو سائبیریا سے لنکا تک خشکی نظر آتی ہے. لنکا سری لنکا اور سائبیریا یہ جو چین کا جو رشیا سے اوپر کا جو علاقہ ہے. تو لنکا کے جزیرے کی شکل نقطے میں دیکھا تو گمان گزرا جیسے قدرت کی آنکھوں سے خشکی کا آخری قطرہ ٹپک کر سمندر میں گر پڑا ہو. تو لنکا جو ہے یہ سری لنکا کو کہا جاتا ہے اور اس کی اگر آپ نقشہ دیکھیں تو وہ آنسو کی ہی شکل میں ہے اور ہندوستانی اس کو ویسے بھی بھارت ماتا کا آنسو ہی کہتے ہیں. یہ اس کے ساتھ اس نے اس کو تشبیہ دی ہے. اس جزیرے کی جنوبی حد میں ہمارے نقشے میں زمین کی آخری حد تھی. اسکول کے طالب علم نے سوچا کہ خشکی کی اس حد کے آخر پہ کھڑا ہو کر اگر یہ کہیں کہ ایشیا میرے قدموں میں سائبیریا تک پھیلا ہوا ہے تو یہ بات جغرافی کی روح سے درست ہے اور تاریخ کی روح سے نہ درست ہوگی. تاریخی حوالے سے تو یہ درست نہیں ہے لیکن جغرافی کے لحاظ سے یہ درست ہے کہ واقعی وہاں سے لے کے سائبیریا تک ایشیا ہی ایشیا ہے. یہ خیال نہ جانے کب اور کتنے سال لاشعور میں گم رہنے والوں کے بعد ایک دن مسکراتا ہوا میرے سامنے آ گیا اور میں ایک بحری جہاز کے عرصے پہ کھڑا تھا. اعلان ہوا کہ اب ہم لنکا کے گرد گھومتے ہوئے جزیرے کی جنوبی حد کے پاس سے گزر رہے ہیں. میری آنکھوں میں چمک آ گئی. سامنے جزیرے کے آخری ساحل پر ایک روشن مینار دمک رہا تھا. تو یہ جناب ایک مینار کے اوپر انہوں نے لکھا ہے مضمون. اب اس میں ہم اس کو کہا بھی جا سکتا ہے کہ یہ مینار پاکستان پہ لکھا ہے یا یہ فقط مینار کی اہمیت پر لکھا ہے. تو یہ اب ایک کہہ لیں اس کے بارے میں حتمی رائے تو مصنف ہی دے سکتا ہے چونکہ یہ ایک بڑے مضمون یا ایک کتاب سے قطع کے طور پہ ایک مضمون لیا گیا ہے. لہٰذا اس کے بارے میں واضح طور پہ یہ کہنا کہ یہ فقط مینار پاکستان کی اہمیت واضح کی گئی ہے اس مینار میں، تو اس حصے میں تو اس کا صرف ابتدائی حصہ مینار پاکستان سے متعلق ہے یا تحریک پاکستان سے متعلق ہے. درمیان میں تو اس نے مینار کیا ہوتا ہے، تاریخ میں اور مختلف علاقوں میں مینار کو کس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، کون کون سی اہم جو علاقے ہیں یا شخصیات ہیں ان کا تعلق مینار سے رہا اور مینار کے حوالے سے کس طرح کے جو اعداد و شمار یا نظریات خیالات مختلف علاقوں کی تاریخ یا ان کی کہہ لیں ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، یہ بیان کیا گیا ہے اس میں. تو یہ ہمارا ایک مضمون تھا. اس میں مصنف کا جو تعارف ہے وہ بھی شامل ہے
اور باقی یہ آپ ہی کی کتاب ہے جس کو میں آپ کے سامنے، یہ مشکل الفاظ کے کچھ معنی بھی ہیں، یہ میں نے بتایا بھی ہے اس میں آپ کو، اور اس کو آپ دیکھیے گا۔ میں اسے آلریڈی پہلے ہی پڑھا چکا ہوں کلاس کے اندر، جن بچوں نے نہیں پڑھا یہ ان کے لیے ظاہر ہے پہلی دفعہ وہ اسے دیکھیں گے، اور جنہوں نے اس وقت کلاس میں موجود تھے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اس کو اس وقت نہ ہی دیکھا ہو۔ بہرحال میں نے ریڈنگ کی ہے اس کی، آپ اس کی ایک دفعہ دوبارہ ریڈنگ کیجئے گا، اس کے اندر سے مشکل الفاظ جو ہیں ان کو سرکل کریں، نشان دائرہ لگائیں ان کے اوپر، ان کے نیچے لائن لگائیے، پھر اسے مجھ سے ڈسکس کیجئے۔ مزید اس پر بحث ہم کلاس روم میں کر لیں گے۔ آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اس کی مشقی سوالات کو آپ حل کیجئے، اور اس کے اندر بھی کافی مواد موجود ہے، اور یہ اس کا آخری لیکچر تھا مینار کے حوالے سے۔